السلام علیکم ویورز، لوزے کی کتاب دا لیونگ داؤ کا چیپٹر نمبر 19 لیو نیچرلی اینڈ سمپلی، یعنی سادگی اور قدرتی طور پر زندہ رہو۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے اور جو قدرت نے اس کو بنایا ہے جیسا وہ ہے ویسے ہی قدرتی طور پر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہی اس کا اصل مقام ہے۔ When we stop talking about the sages and simply banish contrivance and clever reasoning، جب ہم بزرگوں کی، درویشوں کی گفتگو اور اپنے ہوشیارانہ قسم کے استدلال کو ختم کر دیتے ہیں، اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، that is the time people will really benefit greatly۔ وہ وقت ہوتا ہے، وہ جو وقت ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں کرنے سے، بڑی ہوشیار اور چلاک قسم کی گفتگو کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ بات جو آپ کرتے ہیں، جو عمل آپ کرتے ہیں، باتوں سے ہٹ کر وہ زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ جب وہ آپ اس سے اجتناب کرتے ہیں، اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، یو بینش، جب اس گفتگو کو، فضول گفتگو کو، خالی قصے کہانیوں کو ترک کر دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ وہ فضول قسم کی ایفرٹ میں اپنی طاقت ظاہر نہیں کرتے، بلکہ جو کام کرنے والا ہے اس کی طرف اپنی توجہ اور اپنی طاقت لگاتے ہیں۔ When we stop talking about kindness and fairness، جب ہم انصاف اور شفقت اور پیار محبت کے متعلق گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، that is the time people rediscover their natural filial pity and their parental instincts۔ اس وقت لوگ جو ہیں وہ عدم تقوی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی وراثتی، جو خاندانی پشت در پشت جو ان کی جبلت ہے اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ When people forget about their clever ways and the pursuit of ease and comfort، there will be no more thieves۔ جب لوگ اپنی ہوشیاری چلاکی کو بھول جاتے ہیں اور اپنی سہل پسندی چھوڑ دیتے ہیں، آسانیاں، شارٹ کٹ تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگ، وہ معاشرہ، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ There will be no more thieves۔ جب ہر بندہ ہی محنت پہ ایمان لے آیا ہے تو چوری کون کرے گا؟ کوئی چور باقی نہیں رہتا۔ I can't say adequately about these three things۔ میں ان تین چیزوں کے متعلق مناسب طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ So I will add، میں
کچھ چیزیں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سی سمپلسٹی. سادہ انداز میں دیکھیں. سی مطلب اس کا یہ ہے کہ سادہ زندگی بسر کریں، اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنی عمل میں، اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے میں سادگی اختیار کریں. اسپاؤز سمپلسٹی، اور اس کی تائید کریں، اس کے حق میں بات کریں، اور خود بھی اپنے آپ کو سادگی پر لے آئیں. سادگی آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں لاتی ہے. آپ کی سوچ میں، آپ کے ذہن پر، آپ کی باڈی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں سادگی. ریڈیوس یور وائلڈ تھاٹس، اپنے وحشیانہ خیالات، تصورات، ان کو کم کر دیں. When you have learned how not to learn، جب آپ یہ بات سیکھتے ہیں کہ کسی کی سیکھی ہوئی بات نہیں سیکھنی، بلکہ خود سے دیکھنا ہے، خود انحصاری پر زور دینا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اپنے کان سے سننا ہے، اپنے دماغ سے سوچنا ہے، اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. جب آپ یہ بات سیکھ لیتے ہیں، ہاؤ ناٹ ٹو لرن، کہ کسی کی سکھائی ہوئی بات پر من و ایمان نہیں لانا. یہ سیکھنا کہ کوئی آپ کو کچھ سکھا نہ پائے. جو آپ قدرتی طور پر ہیں آپ وہی رہیں. آپ کو کچھ اور بنانے کی جو سوچ ہے آپ اس کو ترک کر دیں. When you have learned how not to learn، جب یہ بات سیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھنا، جو کچھ ہے ذرہ ذرہ جانتا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا راستہ ہے، اور اسی لیے ذرہ ذرہ زمین و آسمان اسی راستے پر گامزن ہے، بغیر کسی یونیورسٹی کے، بغیر کسی استاد کے پڑھائے. بطخ کے بچے کو کسی نے سوئمنگ سکھائی ہے، وہ 2 دن کا ہوتا ہے جناب، وہ پانی میں بھاگ جاتا ہے، اس کو اس سے کوئی خوف ہی نہیں پیدا ہوتا. مت سیکھیں کسی کا علم، اپنے آپ خود زندہ رہیں، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اقبال نے کہا تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، یہ مطلب ہے لفظے کا. اقبال کا ہی شعر مجھے پھر یاد آ گیا کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. You will be free from worries. آپ پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں. جس دن آپ خود کفیل ہوئے، جس دن آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، جس دن آپ نے خود سوچنا شروع کیا، جس دن آپ نے کسی کی تقلید سے توبہ کی، اندھی تقلید سے جس دن آپ باز آ گئے،
یقین جانیے جو قدرتی آفات ہے وہ تو ہے، لیکن دوسری تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ تھا لوزے کا چیپٹر نمبر 19، کتاب دا لیونگ گاؤ۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ میرا فیس بک کا پیج نگاہ NIGAH، اس کو بھی لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کا اور میرا گفتگو کا یہ سلسلہ قائم و دائم رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔